दिमाग न बदला और ना आपका कल बदला, आप जहाँ पर थे वहीं पर। लाखों रुपए का खर्चा तो इस पूरे इलाके में जो आज का मुनक़सिम झारखंड है, नहायत अफसोस है इस बात, अफसोस लगता है हम लोग को इस बात का कि लोग इतनी तेज़ी के साथ क्यों बदल रहे हैं। ये मुनाफिकाना रंग जो है 846 हिजरी में कमोबेश झारखंड मतलब के छोरनागपुर के खित्ते में इस्लाम आया है कमोबेश, और हुजूर सैयदना मोहम्मद बगदादी जो अमजद शरीफ में है, उनके कदमनाज से इस जंगल में इस्लाम की रोशनी फैली और बड़ी खिदमात है इस इलाके में उन औलिया कराम की। लेकिन इधर चंद सालों से जो इतने उलमा पैदा हो गए, जिन्हें आलिम कहने में हमें तो खैर बहुत अच्छा नहीं लगता, बाहर के अब ये और हर 2 कदम पर एक नया पीर और बांधे हुए सर में पगड़ी। आप समझे? अभी हजरत मौलाना हाशिम रजा साहब हसनी ने हमें पीर कह दिया। अभी तक मैं पीर जो वाकई में हकीकी पीर हैं उनका पैर भी नहीं बना। आशिकी चीज बगो बंदे जाना बोला। ये क्या हुआ चंद सालों से कि 1-2 खानकाहों से खिलाफत की खैरात बढ़ रही है, हैजा आ गया। ना वो अहल हैं, ना उन्हें तरीक़त के रुमूज़ असरार से वाक़फ़ियत है। एक अगर हम उस वजीफ़ा पूछ लें तो उसको वजू टूट जाएगा। मुफ्ती होना और है, मुफ्ता होना और है, आलिम होना और है, हाफिज़ होना और है, कारी होना और है। ये राह दूसरी है, ये राह दिल जलों की है। बैठो तो इनके पास, आलिम की बात है ना ये जाहिल की बात है। ये दूसरी राह है। आशिक़ी चीज़ बगो बंदे जाना बुदन सूए जुल्फ़श निगहे कर दो नहरा। इतने सारे और अखबारात का सहारा, आज हजरत यहाँ जा रहे हैं, मुफ्ती फला मुफ्ती यहाँ जा रहे हैं, फला आलिम वहाँ जा रहे हैं, और एक तमाशा खाने कमाने का जो तबलीग दीन का तारीफ़ क़ुलूब का ज़रिया था, और सूफिया ने अपना खाकर अपना पीकर खुद मेरे ही आबा व अजदाद के गवाह आपके बाप दादा हैं। कभी हम लोगों ने पैसे का तकाजा किया? बोलिए। और उसके अलावा पैदल चल रहे हैं। तो मैं इस छोटी सी उम्र में आपके इस मुनक़सिम झारखंड में और इस इलाके में 20-20 किलोमीटर हम चले अपने वालिद के साथ। 20-20 किलोमीटर हम चले। अब हमारे वालिद को देखिए, उनके वालिद को देखिए, क़ायमुल आली वाला साहब हज़रत अल्लामा सैयद शाह अब्दुल गफ़्फ़ार क़द्दस, उनके वालिद को देखिए हज़रत साहिर पिया को, हुज़ूर सैयदना ताजुल शाकिर को देखिए, हज़रत सैयदना क़मर हुदा को देखिए, हज़रत सैयदना हुदा को देखिए, और हज़रत शाह कुर्बान अली शाह को देखिए, हज़रत शाह मदारा को देखिए। कहीं पर इन ज़वात और इन नफूस कुदसिया का ख़ास करके जो यहाँ के रहने वाले उलमा हैं उनको भी ये मौका नहीं है। हर दर्जा कम ज़रफ़ी उनकी है, हर दर्जा कम ज़रफ़ी है, हर दर्जा कम ज़रफ़ी है। कह रहे तुम कम से कम किसी और का नाम ना लो, तो जो लोग तुम्हारे यहाँ के हैं जिनकी दीनी मिल्ली इस्लाही काफ़ी खिदमात जरीना है, कम अज़ कम उनका तो तुम जिक्र करो। सैयदना दाता शाह मदारा, शाह कुर्बान अली रहमतुल्लाह तआला अलैह, सिलसिले चिश्ती के बुजुर्ग किस ढंग से कहाँ कहाँ जंगलों में काम किया। बाहर क्या मौसम नहीं जा रहा, अफसोस ज़रूर है। और इस बदखुल्क़ी का अंजाम तो भुगतना पड़ेगा ही झारखंड को। इस बदअखलाक़ी का अंजाम तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं है कि आप बहकावे साकाम आप जहाँ से मौजूद हो जाए, उससे बात नहीं पड़ती है। लेकिन जिन लोगों ने उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाया है, जिन लोगों ने उसको भूल गए, और चंद जो नकीब हैं और नक़बा है उनके कहने पर एक तमाशा बरपा है, तमाशा हो रहा है।
बात समझो, बाहर गया तो रात भर का जलसा आपके यहाँ भी हुआ और होना भी चाहिए था। एक अच्छी चीज़ थी, एक अच्छी चीज़। हज़रत मौला मौसूफ ने सरकार की रहमत और आका की आमद से जो फयूज़ व बरक़ात व हसनात का हुसूल हुआ है उसका जिक्र किया। और वाकई में उम्र की आखिरी सांस तक अगर कोई चाहे कि आका दो जहां सल्लम की नात वैसी कह दे जो कहने का हक है तो किसी की हिम्मत नहीं। ला युमकिनु समाओ कमा काना हक़्क़ुहु बादत खुदा बुजुर्ग तो बस इतना जरूर है कि वसवस न तमा गुफ्त बहफ्ताद मुजल्लद, वसवस न तमा गुफ्त बहफ्ताद मुजल्लद, ये बस के खुदा गोयद मा का नाम हो। मेरे आका कैसे, उनके औसाफ जमीला, उनके फजाइल, उनके खसाइल, उनके महासिन इतने आला और अरफा हैं कि फरमाया आला हक ने कि सबसे आला औला हमारा, सबसे आला औला। तो आज की मजलिस मुकर्रम भी उसी मिलाद से मौसूम है। और दूसरी बात ये है कि आज 20 रबीउल अव्वल है, 20वीं रबीउल अव्वल शरीफ। 19 रबीउल अव्वल शरीफ कि जो 19 रबीउल अव्वल शरीफ है उनमें कई हिंदुस्तान के जलील क़द्र से जलील क़द्र औलिया के विसाल की तारीख। 19 रबीउल अव्वल तो नहीं लेकिन 19 तारीख हमारे वालिद गिरामी के विसाल की भी तारीख है। और 21 और आज शबे 20 है, 21 मौला कायनात की तारीख है। बड़ी अच्छी तारीख है ये। और इसमें जनाब सराज साहब के एहतमाम से अल्लाह के फजल से मजलिस मुअज़्ज़म मुकर्रम हो रही है। और जब जब रबीउन नूर का महीना आता है या हम सुन्नियों के यहाँ कोई ऐसे मौक़े आते हैं जो कोई सुन्नी सरकार का मिलाद करता है, सरकार के बज़्म को सजाता है, तो जो दुश्मनान दीन हैं उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। मिलाद पाक की महफिल न बिदत है, न हराम है, और न तो नाजायज़ है और न शिरक है, बल्कि मिलाद पाक दाफ़े शिरक है। बेशक मिलाद पाक की महफिल दाफ़े शिरक है। जिस जगह पे सरकार का मिलाद पाक होता है, जहाँ पे सरकार का जिक्र होता है, अल्लाह वालों का जिक्र होता है, वहाँ पे अल्लाह की बेपाया रहमतों का नज़ूल। इंद ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़ुल। जब सालिहीन के जिक्र के वक्त अल्लाह के इंतहाई रहमतों की बरसात होती है तो कोई मुसलमान जिनके सदक़े में साले बना है उस रसूल आज़म व मुकर्रम का जिक्र होगा तो कितना फैज़ान की बारिश होगी और कितनी रहमतों की बरसात होगी। रहमत बारी है नाजिल महफिल मिलाद में। ऐसी मजलिस है कि थाम कर अपने दिलों को आइए इस बज़्म में, थाम कर अपने दिलों को आइए इस बज़्म में। अब रुखे ज़ेबास उठती है चादर देखी, इसलिए कि मेरे आका की आमद से जो बाद बहारी चली है, हमने एक नात लिखी थी, उसका शेर है कि उनकी आमद ने बदल डाला निज़ाम कायनात, उनकी आमद ने बदल डाला निज़ाम कायनात। नाज से फिरती हर सू बाद सरसर देखिए, नाज से फिरती हर सू बाद सरसर देखिए। अब कुन तो कंजन मख्फिया का राज होगा मुनकशिफ, नाम अक़दस दिल की गहराई से लेकर। और उसका एक शेर है, वो मुजस्सम नूर है उनका साया तक नहीं, वो मुजस्सम नूर है उनका साया तक नहीं। अब खोल कर आंखें जरा 24 नंबर देखिए। बास तख्लीक आलम सरवर कौनैन है, शिबली अपनी जिंदगी उन पर मिटा कर देखिए। तो बाद सरसर जो चली, बाद बहारी चली, तो मिलाद पाक न शिरक है
نہ ناجائز ہے، بلکہ وہ شخص ناجائز اولاد ہے جو مجلس میلاد کو ناجائز کرتا ہے۔ کہیں نہ کہیں اس کی ولادت میں فرق ہے۔ کوئی بھی صحیح النسل، کوئی بھی صحیح الدماغ ایسی محافل کو، جن محفلوں کا تعلق تبلیغ و ارشاد سے ہو، اللہ کے دین سے ہو اور نبی پاک کی مدحت، آپ کے فضائل و مناقب کے محاسن سے ہو، اصحاب و اہل بیت سے اس کا لگاؤ ہو، ایسی محفلوں کو کا انعقاد یا ایسی محفلوں کے خلاف کچھ بولنا، یہ اسی سے ہو سکتا ہے جو نہایت بزبان ہے، نہایت جری ہے، اور جس کا ایمان اللہ نے مسلوب کر دیا۔ تھوڑا سا بھی اگر ایمان کی لمق و دمق موجود ہے تو وہ نہیں آنا ایک الگ سی بات ہے کہ اس کے ساتھ کوئی عذر ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، لیکن وہ ایسی محفلوں کو فیوض و برکات اور حسنات سے ان کا انکار نہیں کر سکتا اور نہ کسی قسم کی نچیر کرتی۔ سال بھر کم و بیش اس گھر میں بلا، مصیبت، پریشانی، حیرانی، دقتیں نہیں آ سکتی جہاں مجلس میلاد پاک ہوتا ہے، جہاں سرکار کا ذکر ہوگا، جہاں سرکار کا صاحب کا ذکر ہوگا، جہاں اور سب سے بڑا فائدہ تو اپنا یہ ہے کہ میرے آقا کا ارشاد گرامی ہے، المرء مع من احب، آدمی ذکر اسی کا کرتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ ایسی بات ہے، یاد اسی کو نہیں کرے گا زیادہ جس سے اس کی محبت ہوگی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں المرء مع من احب، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہے، جس سے وہ محبت رکھتا ہے، جس سے اس کی وارفتگی ہے، جس کے سر میں جس کے محبت کا سودا ہے، جو سر کسی کی محبت کا سودائی ہے۔ تو اب آپ فیصلہ کر لیں کہ مجلس میلاد پاک کا انعقاد جب بھی ہوتا ہے تو سرکار کی محبت میں ہوتا ہے کہ ہم سلام پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے، علماء کہتے ہیں، فضلاء کہتے ہیں، حفاظ کہتے ہیں، نقبہ کہتے ہیں کہ بھائی درود شریف پڑھیے۔ ایسے تو آپ کو درود پڑھنے کا موقع نہیں یا ملتا ہے گاہے گا، لیکن کم از کم بالالتزام، خضوع اور خضوع کے ساتھ سینکڑوں ہزاروں افراد جو اس جلسے میں یا کسی جلسے میں رہتے ہیں تو وہ سرکار کا ذکر کرتے ہیں کہ نہیں؟ یا ابھی جو آپ نے ایک پڑھا رب سلم علی رسول اللہ، تو آپ نے اس کو کیا سمجھا؟ یہ جو اشعار کے رنگ لیے ہوئے جو الفاظ و حروف ہیں، یہ ایک چھوٹی تقریر نہیں ہے، بڑی لمبی تقریر ہے وہ پیارا نبی سراپائے، اور اسی کی بحث ہوتی ہے کہ میرا آقا نور ہے کہ میرا آقا بشر ہے۔ ارے میرے آقا جو آنکھ خود کو کبھی بھی نہ خود سے دیکھ سکی، تم سرکار کے نور کی بات کرتا ہے، تم سرکار کی بشریت کی بات کرتا ہے، اور بشر حقیقت خیر البشر سمجھ نہ سکا، بشر حقیقت خیر البشر سمجھ نہ سکا، تہے حباب ہے کیا وہ حباب کیا دیکھا، کیا بشر انا بشرم مثلکم کو کیا سمجھے، بشر انا بشرم مثلکم کو کیا سمجھے، جو خود حجاب میں ہے وہ حجاب کیا دیکھے، جو آنکھ خود کو کبھی بھی نہ خود سے دیکھ سکی وہ آنکھ حسن رسالت تمہارا ہے۔ لہذا ہے وہ پیارا نبی سراپائے نور، اور ہے یہ کل کائنات اس کا، گویا کہ حدیث لولا کما خلقت الافلاق، یہ حدیث لولا کما خلقت اظہرت الربوبیہ کی پوری تشریح، پوری توضیح، پوری تفسیر ہے۔ میرے آقا نہیں ہوتے تو کچھ بھی نہیں، تو پھر کائنات وجود میں نہیں آتی۔ تو آپ ایک شعر میں پڑھ رہے ہیں، بچہ پڑھ رہا ہے، گویا 2 سال 3 سال کے بچوں کے دل و دماغ میں آج سے نہیں سینکڑوں سال سے یہ بیٹھایا جا رہا ہے۔ جب اتنے علماء نہیں تھے، اتنے فضلاء نہیں تھے، جو مساجد ہیں ان کے ائمہ اتنے حفاظ نہیں ہوا کرتے تھے، اس وقت بھی ہم لوگ آتے تھے تو محبوب پڑھو رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ،
ہے کہ نہیں, ہے وہ پیارا نبی سراپا ہے. تو اس طریقے کے ذہن اور اس کی فکر میں اس وقت بھی سرکار کے محاسن اور تعظیم کا جو مسئلہ ہے، جو تعظیم کی باتیں ہیں، وہ شعری انداز میں اس تک پہنچائی جاتی ہے. لہذا میلاد شریف کرنا، جب کوئی خوشی کا مواقع ہوں، کوئی غم کے واقع ہوں، یا اللہ تعالیٰ کسی بیمار کو اپنے فضل سے شفائے کاملہ عطا فرمائے، تو ایسے موقع پر یا ایسے مواقع آئیں تو اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ اللہ نے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا اعلان کرو، چرچا کرو. تو اللہ نے، میں بیمار تھا، اللہ نے میں شفا دی. اور پھر کون شخص بیمار نہیں؟ کسی نہ کسی صورت سے جو لفظ بیمار ہے وہ معنی خیز لفظ ہے. کہیں نہ کہیں سے تو کوئی جسمانی بیمار ہے، کوئی روحانی بیمار ہے، کوئی شعوری بیمار ہے، کوئی فکری بیمار ہے. تو بیمار تو ہے، کہیں نہ کہیں بیماری کا شائبہ اور معاملہ تو ہے. اور اگر کوئی سرکار کے عشق میں بیمار ہے تب تو وہ تو نعمت عظمیٰ ہے، وہ اس کی زندگی کی معراج ہے. اگر کوئی سرکار کے عشق میں، سرکار کی محبت میں بیمار ہے، بات سمجھے، تو وہ اس کے لیے تو ایسا مزدہ جاں فضا ہے کہ مدینے سے دوا آتی رہے. سبحان اللہ. ہمارے یہاں کوئی مریض نہیں ہے کہ وہ اس عاشق شادی کا علاج کرے، اس کا علاج مدینہ منورہ سے ہوگا. مدینے سے دوا آتی رہیں گی، مریض سید ابرار رہے. تو مجلس میلاد پاک خود سرکار نے سیدنا حسان ابن ثابت کو مشکات کے دی، آپ نے ان کے لیے ممبر بچھایا اور ممبر پر سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ آپ کھڑے ہوئے. فَيُفَاخِرُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک ہے، اور انہوں نے سرکار کی موجودگی میں سرکار کی نعت پڑھی. ممبر بچھایا گیا، آپ کھڑے کیے گئے اور آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے نعت پڑھا، اجمل من کلم ترقت واکمل من کلم ترد النساء. اور اس کے بعد سرکار نے جو حسان ابن ثابت کے لیے دعائیہ کلمات فرمائے، آقا فرماتے اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ تو حسان کی مخصوص طریقے سے مدد فرما. گویا نعت پاک سننا تو پاس نہ جا رہے، ان کا کام خراب رہے گا. عقل و شعور جن کی اللہ نے چھین لی ہے اور جن کے مقدر میں گمراہی لکھی ہوئی ہے، وہ آقا دو جہاں ایک صحابی کے ساتھ نکلے، سیدنا ابو عامر انصاری کے ساتھ. ایک صاحب کے یہاں گئے، دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، سرکار تشریف لے گئے. وہ لوگ سرکار کی تعظیم کرے. وہاں پر فرمایا کیا کرنا؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ آج کا دن، آج کا دن. فرمایا کیا آج کا دن؟ تو لوگ کہتے ہیں میرے آقا و مولا یہ آج ہی کا دن ہے جس دن آپ کی ولادت پاک ہے، اور آپ کی آمد سے جو فیوض و برکات و حسنات کا حصول ہم لوگوں کو ہوا، اسی کا ہم لوگ آپس میں تذکرہ اس کا ذکر کرتے ہیں. ذکر کر رہے کہ سرکار میرے تشریف لائے تو ہم یہاں تھے، ہم وہاں تھے، وہاں سے یہاں آئے اور ہمیں نمازیں ملی، ہمیں روزے ملے. ہم نے سمجھا پاکی کس کو بولتے ہیں، ناپاکی کس کو بولتے ہیں، جائز کس کو بولتے ہیں، ناجائز کس کو بولتے ہیں، اچھا کس کو بولتے ہیں، برا. آج ہم لوگ جس مقام پر ہیں، جو مقام سرکار آپ ہی کی آمد کا صدقہ ہے. ہم لوگ جو اکٹھا ہیں کہ میرے آقا آپ کا ذکر کریں، آپ کے فضائل اور آپ کے محاسن کو بیان کر. آقا نے فرمایا کہ تم لوگ جیسا کہ کہہ رہے ہو، جیسا کہ آپ حضرات کا بیان ہے اور جو آپ حضرات کہہ رہے ہیں، اس کی بنیاد پر وجبت لکم شفاعت،
اور ایک لفظ حلت لکم شفاعت، مطلب کہ تم لوگوں کے لیے ہماری شفاعت ضروری ہو گئی۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ افراد یا وہ مسلمان جو ایسی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں جن محفلوں کا تعلق اسلام اور اسلامیات سے ہوتا ہے، اشاعت اسلام سے ہوتا ہے، دین و دنیا سے ہوتا ہے، بات سمجھے، اور اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے جو محبوبین ہیں ان کے ذکر و اذکار سے ہوتا ہے، اور حصول برکت ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور بعض ملائکہ جو ایسے ملائکہ جو سیاحین کی حیثیت رکھتے ہیں وہ ایسی محفلوں کو تلاش کرتے جہاں ذکر الہی ہو رہا ہے، ذکر رسول ہو رہا ہے، یا ذکر اصحاب و اہل بیت و مہاجر ہو رہا ہے، انصار کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے مقبولین و محبوبین کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور جب وہ بارگاہ الہی میں واپس ہوتے ہیں ختم محفل و مجلس کے بعد، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہاں سے آ رہے ہو، یہ جانتے ہو، اللہ علام الغیوب، تمہیں فلاں مجلس فلاں محفل سے فلاں جگہ سے آ رہا، کیا ہو رہا تھا؟ اللہ تو خود علام الغیوب ہے، تو اے میرے مولا ایسا ہو رہا ہے، کیا لوگ کہہ رہے تھے؟ ایسا کہہ رہے تھے۔ تو اگر وہ لوگ ایسا کہہ رہے تھے جیسا تم کہتے ہو، تو اگر ہمیں دیکھ لیتے تو کیا بولتے؟ تو جب بغیر دیکھے ہوئے ایسا کہہ رہے ہیں جیسا تم کہہ رہے ہو، تو میں نے ان لوگوں کی مغفرت کی، تو بڑی معظم ہوتی۔ بعض احادیث میں آیا اذا مررتم براز الجنہ، جب تم راز جنت سے گزرو تو اپنا رزق تلاش کرو۔ اصحاب نے عرض کیا، چونکہ ذہن میں بات آئی کہ بھائی راز جنت مدینہ منورہ میں مدینہ نبوی کو، تو اس سے آقا نے فرمایا نہیں وہ حلقہ ذکر وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس مجلس کو بھی راز جنت کہتے ہیں جہاں ذکر الہی ہوتا ہے۔ جب وہاں جاؤ تو اپنا رزق تلاش کرو، مطلب کہ کان دماغ ساری چیزوں کو اس ذکر کو سمجھنے اور سننے کی طرف مرکوز کر دو، تاکہ تم سمجھو کہ ہاں ہم کیا ہیں، اور اس میں ہمارے فوائد اور ہمارے لیے کون کون سی باتیں ہو رہی ہیں، بحیثیت انسان ہونے کے، کوئی بحیثیت مسلمان ہونے کے، ہے نا، خلود و برکات ہو رہے۔ تو ایسی مجلسیں جو ایک زمانے سے ایک لمبے اور تبوراتی محاصر سے جو پوری دنیا میں ہوتی ہے۔ عرب کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ حج میں گئے اور وہاں ان کو کسی مولوی سے ملاقات ہو گئی، اب اس نے پکڑ لیا اور وہاں دکھا دیا کہ دیکھیے یہاں پر ایسا کہاں ہو رہا ہے، یہاں پہ ایسا کہاں ہو رہا ہے۔ اگر وہاں پہ جیسا کہ ایمان کمزور ہے زید کا، اگر وہاں دکھا دے کہ دیکھیے بھائی آپ ان کو شراب نہیں پیتے لیکن ہم ان کو شراب پیتے ہیں، عجب نہیں کہ وہ حرامزادے کے دلوں میں شراب بھی پینا شروع کر دیں گے، چونکہ وہ غلام انگریزوں کے ہیں۔ وہ عرب جو ہے آج کا عرب، وہ بالکل یہود و نصارہ کے مشرب و مسلک اور اس کے اصول و ضوابط کا وہ ترجمان ہے، وہ چھپا ہوا ہے، بات سمجھے۔ بہت پہلے اقبال نے کہا تھا کہ جو یہود و نصارہ کی سازشات ہیں وہ آپ کے سامنے ڈائریکٹ نہیں آئیں گے، وہ عرب کو ساتھ دے کے آ رہا ہے، عربی لباس میں آ رہا ہے۔ اور کیسے آ رہا ہے کہ میلاد پاک سرکار کی تعظیم و توقیر کے لیے کیا جاتا ہے، سرکار کی اس کو محبت میں کیا جاتا ہے، اور اصل جو لفظ ان کے سامنے ہے وہ یہی ہے کہ وہ فاقہ کش کے جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، تم اس کے دل سے روح محمد نکال، سرکار کی محبت نکل جائے گی، سرکار کا عشق نکل جائے گا، تو پھر یہ آدمی تو رہے گا لیکن اولئک الانعام بل هم اضل، ایک چوپائے کی طرف ہے، کیونکہ اصل چیز روح ہے۔ اصل کیا ہے؟ روح ہے۔ جیسے گاڑی میں جو ٹائر لگا ہوگا تو اصل چیز کیا ہوا ہے کہ نہیں؟ ہوا نکل گئی، ہوا تھی۔ اچھا کوئی ایسا آدمی دیکھا آپ نے؟ ارے آپ حضرات گوشت کھاتے ہیں، مرغا ذبح کرتے ہیں، مرغی ذبح کرتے ہیں، بطخ ذبح کرتے ہیں، تو جب بطخ کو ذبح کیا آپ نے یا مرغا ذبح کیا، اسے ذبح کیا نا، ذبح کرنے کے بعد اسے پھینک دیتے ہیں، آپ ہٹا دیتے ہیں،
तो मुर्गा या बत्तख या वो जानवर छटपटाता है, छटपट छटपट, कुछ दिनों के बाद वो मरता है। हत्या पूरी गर्दन काट दीजिए, मार दिया ना, उसके बाद भी फौरन नहीं मरेगा। अगर इस तरह रन कट गया तो ऐसा नहीं कि जो उसका खाना आराम हो जाए, क्योंकि आपने अल्लाह का जिक्र किया कि नहीं करना। लेकिन कोई ऐसा भी आदमी देखा, कोई ऐसी भी रूह देखा, कोई ऐसा भी जानवर देखा कि जिसकी रूह निकल गई, जिसका जान निकल गया और वो छटपट करता, देखा ऐसा क्या? नहीं देखा ना? जैसा देखा ही क्या फिर देखा है क्या? डॉक्टर आएगा, आप दिखाइएगा, तो डॉक्टर ये कहेगा कि